ایک پیغمبر ہمیشہ اسی جگہ بھیجی جاتی ہے جہاں جہالت عروج پر ہو، ظلم انتہا کر جائے اور انسان انسان نہیں بلکہ بدتر جانور سمجھا جائے۔ بے شک عرب ہی ایسی جگہ تھی جہاں ایک نبی کے آنے کی تمام نشانیاں ظاہر تھیں، اور ظاہر ہے کہ عرب پر آخری نبی آ رہے تھے، آخری کتاب آ رہی تھی، تو عرب کوئی عام جگہ تو ہو نہیں سکتی، ورنہ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کالے اور خشک پہاڑوں کے درمیان ایک گرم صحرائی علاقہ، وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے اور پانی بھی نہ ختم ہونے والا۔ تو بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے عرب کافی خاص اور یونیک جگہ تھی، جس کے بارے میں میرا اور آپ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے ہر ویڈیو آپ تک لازمی پہنچے۔ عرب جغرافیائی اعتبار سے تین بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا: حجاز، نجد اور یمن۔ حجاز جہاں مکہ اور مدینہ واقع تھے، یہ علاقہ تجارتی لحاظ سے بہت اہم تھا۔ مکہ لوگ حج اور تجارت کے غرض سے آتے تھے، جبکہ مدینہ خوشحال اور کھجور کے باغات سے بڑا تھا۔ عرب کا دوسرا بڑا حصہ تھا نجد، یہ زیادہ تر صحرائی علاقہ تھا، یہاں بدو لوگ رہتے تھے۔ تیسرا بڑا علاقہ تھا یمن، یہ علاقہ زرخیز تھا، یہاں زراعت اور قدیم تہذیبیں موجود تھیں۔ چونکہ عرب زیادہ تر صحرا تھا، اس لیے لوگ قبائلی نظام پر زندہ تھے، نہ ڈیموکریسی، نہ بادشاہت اور نہ گورنمنٹ، اگر تھا تو صرف قبائل۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرہ مکمل طور پر قبیلوں پر چلتا تھا، ہر شخص کی پہچان اس کے قبیلے سے ہوتی تھی۔ تم مکہ کے نہیں لگتے، کس قبیلے سے ہو؟ میں بانو باکر قبیلے سے ہوں۔ قبیلے کی عزت انسان کی عزت، قبیلے کی توہین مطلب اعلان جنگ، قانون، عدالت، پولیس کچھ نہیں تھا، بس طاقت، بدلہ اور تلوار۔ اگر کسی قبیلے کا کوئی شخص قتل ہو جاتا تو سالوں تک بدلہ لیتے، قتل تو کیا معمولی سی بات پر نسلوں کی دشمنی رہتی۔ اسلام سے پہلے عرب میں صرف دو طرح کے قبیلے سردار ہوتے تھے، ایک وہ جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی، کیونکہ خانہ کعبہ میں ہر قبیلے والوں نے اپنا ایک بت رکھا تھا، تو کعبہ کے مالک سے دشمنی یعنی کہ بت کعبے سے باہر۔ دوسرا سردار قبیلہ وہ تھا جس کے پاس سقایا تھی، سقایا مطلب ہوٹلیں، مطلب حج پر جو حاجی آتے ان کے کھانے پینے اور رہنے کا بندوبست کرنے والا قبیلہ۔ چونکہ ہر سال بھاری مقدار میں لوگ حج کے لیے آتے تو سقایا اس قبیلے کے لیے دولت کا سمندر مانا جاتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی عام گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب وہ واحد شخص تھے جن کے پاس عرب کی تاریخ میں ایک ہی وقت میں سقایا بھی تھا اور کعبے کی چابی بھی۔ حضرت عبد المطلب کعبے کے امیر ترین اور معتبر سردار تھے۔ عرب مکمل طور پر جاہلیت میں پھنسا ہوا تھا، اخلاقی اقتدار کمزور تھا، ظلم عام تھا، طاقتور کمزور کو دباتا تھا، شراب نوشی، جوا، سود، یہ سب عام باتیں تھیں۔ بے شک عرب بہت نازک حالات میں تھا، مگر اللہ کبھی اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، کیونکہ جہاں شیطان غلبہ پا لیتا ہے وہاں اللہ کے رحمت کی صرف ایک چنگاری کافی ہوتی ہے، اور وہ چنگاری تھی حلف الفضل۔ حلف الفضل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کافی عرصہ پہلے 5 شخص تھے جن 5 کا نام فضل تھا۔ انہوں نے مکہ میں آ کر اعلان کیا کہ ہم تنہا لوگوں کی مدد کریں گے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اسلام سے پہلے عرب کو دور جہالت محض ان کے گناہوں کی وجہ سے کہا جاتا تھا، ورنہ وہ ماسٹر مائنڈ اتنے تھے کہ ابراہا صرف ان کی اکانومی کی وجہ سے ان پر حملہ کرنے آ رہا تھا۔ اوپر آئی بٹن میں کلک کر کے ابراہا کی مکمل تفصیلی ویڈیو دیکھیے۔ اسلام سے پہلے عورت کی حالت بہت خراب تھی، وراثت کا حق نہیں دیا جاتا تھا، خواتین کو مال سمجھا جاتا تھا، بعض قبائل میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وجہ صرف یہ کہ بیٹیاں دشمن کے ہاتھ لگ گئیں تو بے عزتی ہوگی، یا دوسرا داماد کے آگے گردن جھکانی ہوگی۔ البتہ جہاں بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا وہاں ہمیں ابو البنات جیسے مرد مجاہد بھی نظر آتے ہیں۔ ابو البنات وہ شخص تھا جسے جب کہیں یہ خبر ملتی کہ فلاں جگہ بیٹی پیدا ہونے پر اس کا قتل ہونے لگا ہے تو وہ اس شخص سے وہ بچی خرید لاتا اور پال پوس کر بڑا کرتا۔ ابو البنات نے اس طرح 100 سے زیادہ بچیوں کی پرورش کی تھی اور ان کی شادیاں کرائی تھی۔ ابو البنات کی ایک بیٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا، یا رسول اللہ، میں ابو البنات کی بیٹی ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اس خاتون کے سر پر رکھ دی اور فرمایا، اللہ ابو البنات پر خاص رحم کرے۔ اکثر عرب بت پرست تھے، کعبہ میں 360 بت تھے، ہر قبیلے کا اپنا ایک علیحدہ بت۔ اس وقت کے لوگ کہتے تھے کہ بت ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے وجود سے بھی انکار نہیں کرتے تھے بلکہ صاف شرک کرتے تھے۔ خیر کعبہ وہ واحد جگہ تھی جس کی حیثیت اسلام سے پہلے بھی کافی مقدس تھی۔ لوگ حج کرتے، طواف کرتے، قربانیاں دیتے، مگر غلط طریقے سے، جن میں سب سے اوپر ہے طواف براہنہ۔ اہل عرب بنا کپڑوں کے طواف کرتے، ان کا ماننا
ماننا تھا کہ کپڑے گناہوں سے آلودہ ہیں، جبکہ کعبہ ایک پاک جگہ ہے، اس لیے کعبے کی احترام میں وہ ننگے طواف کرتے، جبکہ امیر لوگ نئے کپڑے پہن کر طواف کرتے اور یہ وجہ بتاتے کہ نئے کپڑوں میں نجاست اور گناہ نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ کعبہ میں کچھ غلط رسومات بھی عام تھیں، مطلب فال کے ذریعے فیوچر پریڈکٹ کرنا، بتوں کے نام پر قسمیں کھانا، بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا، ہر مقصد کے لیے ایک علیحدہ بت کا انعقاد کرنا، اور تالیاں، سیٹیاں اور بیہودہ شعر پڑھتے ہوئے کعبے کا طواف کرنا۔ اہل عرب تمام برائیاں ہونے کے باوجود اخلاق اور کردار کے بہت پکے تھے، ان میں کچھ اچھائیاں بھی موجود تھیں، مہمان نوازی، بہادری، بات کا پکا ہونا، وعدہ نبھانا اور خاص طور پر شاعری۔ اہل عرب شاعری کے بہت شوقین تھے، اشعار کے ذریعے جنگیں بھڑکا دی جاتی اور صلح بھی کرائی جاتی۔ مکہ تمام عرب کا سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا، مکہ سے شام، یمن اور ایران تک تجارتی قافلے جاتے تھے، لیکن تجارت ساری سود پر کھڑی تھی، جس سے غریب مزید غریب ہوتا چلا جاتا تھا۔ عرب میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، نہ بادشاہت، نہ ریاست، نہ آئین، نہ قانون، بلکہ ہر قبیلہ اپنے آپ میں ایک قانون تھا۔ یہ سوچ مجھے ہر دفعہ ایک الگ ہی اورا فیل کراتی ہے کہ اتنے کٹر اور سخت ماحول میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے، تربیت پاتا ہے، نبوت کا اعلان کرتا ہے، اور اس کی نبوت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اہل عرب تو کیا، لاکھوں میل دور بیٹھا میں بھی خود کو فخر سے مسلمان کہتا ہوں۔